عمران خان سے اصل غلطی کہاں ہوئی؟ اب آگے راستہ کیا ہے؟ کوششوں کے باوجود اپوزیشن اتحاد کیوں نہیں بن پا رہا؟ کیا عمران خان مایوس ہیں؟ مظہر عباس کا کالم۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مظہر عباس اپنے کالم بعنوان کیا بانی پی ٹی آئی مایوس ہیں اس میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سیاست کرکٹ سے مختلف کھیل ہے، خاص طور پر مقابلہ اگر سب سے طاقتور سے ہو اور مخالف ہی نہیں اپنے بھی ساتھ نہ ہو۔ شاید کپتان نے عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد چند بنیادی سیاسی غلطیاں کی جن کی بدولت آج وہ 26 نومبر 2024 کے بعد کوئی کال نہیں دے رہے۔ دو محاذ پر لڑائی آسان نہیں ہوتی، خاص طور پر اگر آپ کی اپنی پارٹی ہی ساتھ نہ کھڑی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود تاحال پاکستان تحریک انصاف نہ کوئی مربوط تحریک چلا پائی اور نہ ہی پاکستان قومی اتحاد، اسلامی جمہوری اتحاد یا تحریک بحالی جمہوریت MRD طرز کا کوئی اتحاد بنا پائی۔ اصل غلطی عمران خان سے کہاں ہوئی اور اب آگے راستہ کیا ہے؟ یہی آج کا سوال ہے۔ کالم نگار نے مزید اہم سوالات اٹھاتے ہوئے تجزیہ پیش کیا ہے کہ 26 نومبر کو ڈی چوک پر کیا ہوا، ریاست نے کیا کیا اور خود پی ٹی آئی میں بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ کے بھی علی امین گنڈاپور نے کیوں مایوس کیا۔ پارٹی کے کارکنوں کا اگر بڑے پیمانے پر خون خرابہ ہوا تو دوسرے دن خود کے پی میں ہڑتال کیوں نہیں ہوئی اور اچانک ملک میں خاموشی سی چھا گئی۔ آج اس بات کو 3 مہینے ہونے کو ہیں، نہ بانی کی طرف سے کوئی کال آئی نہ پارٹی کی طرف سے کوئی لائن دی گئی۔ کبھی مولانا سے امیدیں تو کبھی اچکزئی سے، اور اب بات سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تک آ گئی ہے۔ دوسرے طرف عمران خان خط پر خط آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے لکھ چکے ہیں اور حیران کن جواب بھی سن چکے ہیں، یعنی نہ کوئی خط آتا بھی تو وزیر اعظم کو بھیج دیتا، پھر ایک خط چیف جسٹس سپریم کورٹ کو دستاویز کے ساتھ، خط ملنے کی تصدیق مگر پھر ایک طویل خاموشی، اور اب ایک مضمون امریکہ کے مؤثر ترین اخبار میں۔ خیر، اس پر حکومتی ترجمان کے جواب سے تو میں متفق نہیں، کیونکہ ملک کو اگر کسی نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو وہ 8 فروری 2024 میں فارم 47 نے، یہ جمہوریت پر کلنک کا ٹیکہ تھا۔ مظہر عباس نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ خان سے بڑی غلطی کہاں ہوئی۔ سینئر صحافی کے بقول جب وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ رہی اور آئے گی بھی تو ناکام ہوگی، ورنہ وہ بڑی آسانی سے جنوری یا فروری میں جنرل باجوہ سے جنرل فیض کے معاملے میں اختلافات کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال میں اسمبلی توڑ کر نئے انتخابات کرا سکتے تھے، کیونکہ تحریک آنے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دراصل ہمارے ہر حکمران کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ اسے اندرون خانہ سازشوں کا علم ہی نہیں ہوتا، وہ زیادہ تر انحصار انٹیلیجنس رپورٹس پر کرتا ہے۔ اب اگر اندر ہی سازش ہو رہی ہو تو رپورٹس کیسے آئیں گی؟ سینئر صحافی نے ماضی کی مثال پیش کرتے ہوئے لکھا کہ 1977 میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے بھی یہی غلطی ہوئی تھی۔ پہلے تو انہوں نے جلد بازی میں غلط مشیروں کے غلط مشورے پر 1 سال قبل از وقت الیکشن کا اعلان کیا تو یقین نہیں تھا کہ دائیں اور بائیں بازو کا اعتماد ہو جائے گا۔ نہ جمعے کی چھٹی، نہ شراب پر پابندی کام آئی، اور نہ ہی بائیں بازو کی مؤثر جماعت نیشنل عوامی پارٹی پر غیر ضروری پابندی۔ وہ جنرل ضیاء کو برطرف کر سکتے تھے جس طرح عمران خان جنرل باجوہ کو، مگر دونوں ہی سمجھے یہ ہمارا ہے۔ مظہر عباس نے مزید مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ 6 اگست 1990 کی صبح تک بے نظیر بھٹو شہید اس غلط فہمی میں رہیں کہ صدر غلام اسحاق خان یا اسلم بیگ تمغہ جمہوریت والے ان کے ساتھ ہیں، اور شام کو ان کی حکومت برطرف کر دی گئی۔ ایسے ہی غلط فہمی کا شکار میاں نواز شریف رہے کہ غلام اسحاق خان کو وہ لانے والوں میں سے ہیں، مگر 1993 میں ان کی حکومت کو بھی برطرف کر دیا گیا۔ ڈکٹیشن نہیں لوں گا اس جیسی دھواں تقریر کی، مگر پھر استعفیٰ دے دیا۔ پھر بیوی کی حکومت آئی، صدر بھی اپنا تھا اور فوج سے بھی اختلاف نہیں تھا، مگر ریاستی پالیسی کے تحت ماورائے عدالت کراچی میں قتل عام ہی ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کا باعث بنا، اور ان کے قابل اعتماد ساتھی فاروق لغاری نے انہیں گھر بھیج دیا، اور پھر عورت کی حکمرانی کے خلاف ذہنیت نے انہیں شہید کروا دیا۔ کالم نگار آگے لکھتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست 2013 تک درست سمت میں تھی، وہ اپنے آپ کو تیسرے آپشن کے تحت منوا چکے تھے۔ 2013 کے الیکشن میں ان کی کارکردگی بہتر تھی، ایک ایسی جماعت جس نے 2002 میں 1 سیٹ جیتی ہو، وہ بھی خان کی اپنی۔ اگر اسے کے پی میں حکومت بنانی پڑ جائے، پنجاب اور وفاق میں اچھی خاصی نشستیں ہاتھ آ جائیں تو 124 دن کے دھرنے کی ضرورت نہیں رہتی، مگر وہ جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا جیسے افسران کے کہنے پر چلیں گے تو پھر فیصلے سیاسی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے پارٹی کے دروازے تمام پارٹیوں کے لوٹوں کے لیے کھول دیے، اور یہی بڑی غلطی تھی۔ عمران خان اور عارف الوی ان لوگوں کا دفاع کرتے رہے، چاہے وہ جہانگیر ترین ہو، علیم خان ہو یا دیگر آنے والے۔ بدقسمتی سے وہ اگر 2013 میں پارٹی الیکشن میں ہونے والے دھاندلی پر ہی جسٹس وجی الدین کی رپورٹ کو تسلیم کر لیتے تو آج اس مشکل میں نہ پڑتے۔ 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف بڑی جماعت بن کر ابھری، مگر حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ایسے میں زبردستی حکومت بنانے کی غلطی ویسے ہی تھی جیسے محترمہ نے 1988 میں مشروط حکومت بنا کر کی۔ آخر وہی جماعتیں اور آزاد اراکین جو ان کے حوالے کیے گئے تھے 3 سال کے بعد عدم اعتماد کی تحریک میں مخالف ہو گئے، جس نے حوالے کیے تھے اسی نے واپس لے لیے۔ مظہر عباس کے بقول سب سے بڑی غلطی 9 مئی
اگر اس میں پارٹی ملوث نہیں بھی تھی اور بقول سازش خان کی تھی تو وہ اپنے آپ کو اس طرح الگ کر سکتے تھے جس طرح بے نظیر بھٹو نے پی آئی اے ہائی جیکنگ کے بعد مرتضیٰ بھٹو سے اپنے آپ کو الگ کیا۔ وہ اس واقعے کی مذمت بھی کر سکتے تھے اور جو پارٹی کے لوگ مبینہ طور پر پائے گئے تھے ان کی ممبرشپ معطل بھی کر سکتے تھے اور پھر پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دی گئی۔ بدترین تشدد بھی ہوا۔ پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما اور کارکنوں پر۔ سینئر صحافی نے اپنا ماہرانہ تجزیہ پیش کیا کہ آج صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ایک بار پھر بی ٹیم بن گئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بننے کی دوڑ میں ہے، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کی حالت وہی ہے جو 2019 کے کالم ایک تھی ایم کیو ایم میں لکھی تھی۔ عمران خان خود سوچیں کہ آج کیا وجہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود اپوزیشن کا اتحاد نہیں بن پا رہا۔ آخر کیوں اعتماد سازی کا فقدان ہے؟ نہ جماعت اسلامی ساتھ دینے کو تیار ہے، نہ جمعیت علماء اسلام۔ مظہر عباس نے عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ ایک بات جو آج بھی ان کو اپنے مخالفین سے منفرد کرتی ہے وہ ان کا مسلسل جیل میں رہنا ہے، کبھی 2 دن کے لیے اسپتال نہ جانا، نہ ملک سے باہر جانا۔ اسے یقین ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں گے ووٹ اس کے ساتھ ہے۔ البتہ بڑھتی ہوئی مایوسی واضح نظر آ رہی ہے کہ نہ پارٹی تحریک چلا پا رہی ہے، نہ اپوزیشن اتحاد بنا پا رہی ہے۔